اسلام چونکہ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے، جینے کا اس میں طور طریقہ ڈھنگ بتلایا ہے۔ معاشرے میں مختلف قسم کے افراد بس رہے ہوتے ہیں اور ہر ایک کے الگ الگ حقوق ہیں، اور سب کو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے کہ کس کا حق آپ کے اوپر بنتا ہے، نہیں بنتا ہے۔ تو معاشرے کے اندر جیسے بیوہ ہیں، یعنی جو مان لے کہ جن کے شوہر انتقال کر گئے ہیں، یا مان لے کہ یتیم بچے ہیں جن کے والد نہیں ہیں، ان سب کے حقوق کو اللہ رب العالمین نے کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ چونکہ ہم بات کریں گے یتیم کے تعلق سے، یتیم کے ساتھ حسن سلوک، انہیں کھلانا پلانا، ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا، انہیں دھکا نہ دینا، انہیں نہ جھڑکنا، اس پر اللہ رب العالمین نے قرآن میں کھول کھول کر کے بتلا دیا ہے کہ یتیم کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو، اسے تکلیف مت دو، اسے دھکا مت دو، اسے برا بھلا مت کہو۔ اگر اس کا مال تمہارے پاس ہے، تم اگر نگراں ہو، ذمہ دار ہو، تو اس مال کے اندر بے جا تصرف نہ کرو، ناحق اور ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ تو یہ جو یتیم ہے، یتیم کے تعلق سے ہی ہم چند باتیں جانیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ یتیم کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، بلکہ مارتے اور پیٹتے ہیں، جتنا کہ نہیں مارنا چاہیے۔ تو یتیم کی کفالت، یتیم کی تربیت، یتیم کی دیکھ ریکھ، اس کے اوپر خرچ کرنا، یہ ایسا عمل ہے جو کہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت پر ابھارا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرتا ہے یا جو یتیم کی کفالت کرے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت کے اندر حاصل ہوگی۔ یہ کتنا بڑا عمل ہے، اور اس عمل کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مژدہ سنایا ہے، یہ خوشخبری اور بشارت دی ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرے گا تو وہ میرے ساتھ اس طرح سے قریب ہوگا۔ ابھی حدیث ہم دیکھیں گے آگے۔ تو یتیم کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، قرآن کریم کی بہت ساری آیاتوں میں کچھ آیات ہیں کہ جس میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو آیا ہے، انہیں کھلانے اور پلانے کو آیا ہے، بلکہ یتیم کے ساتھ نیکی کرنے کو یہ بر میں سے کہا جاتا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ ذوی القربی والیتامی۔ یہاں مسکینوں کے اوپر، یہ کیا نام، یتیموں کے اوپر خرچ کرنے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے جنایا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر حسن سلوک کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بہت ساری آیتوں میں ذکر کیا ہے، اور دیکھیے یتیم کے حقوق کو اتنا اللہ رب العالمین نے اجاگر کیا ہے، اتنا اجاگر کیا ہے کہ مال غنیمت میں ان کا حق مقرر کیا ہے، مال فے میں حق مقرر کیا ہے، یہاں تک کہ میراث کی تقسیم ہو رہی ہو، وہاں اگر یتیم آ جائے تو ان کو دینے کو کہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یعنی خمس میں سے جو غنیمت، یعنی غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو لڑ کر کے حاصل ہوتا ہے، کفار سے لڑ کر کے جو مال حاصل ہو اس کو غنیمت کہا جاتا ہے۔ تو اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور قرابہ دار ہیں، اور اسی طرح سے یتیم ہیں، مسکین ہی، ان کا حق اللہ رب العالمین نے کہا، یہ 5واں یعنی خمس میں سے یتیم کو بھی کہا ہے دینے کے لیے۔ اسی طرح سے مال فے میں بھی ان کا حق ہے، اور مال فے اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جو بغیر لڑے حاصل ہو، بغیر جنگ کے حاصل ہو، اس مال کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی، اور یہ بھی اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر میراث کے تقسیم کے وقت اگر یتیم آ جائے تو ان کو قاعدے کے حساب سے۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی اور بہت ساری آیتوں میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک، اسے کھلانے کو کہا ہے۔ جو لوگ یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، یتیموں کو جھڑکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اس کو اللہ رب العالمین نے پھٹکارا ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، کہ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، جو یتیم کو دھکا دیتا ہے، دھکے دیتا ہے، وہ دھکے دے کر کے بھگاتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جہاں تک بات ہے یتیم کی تو یتیم کے اوپر آپ سختی نہ کریں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے۔ یتیم کس کو کہا جاتا ہے؟ یعنی یتیم وہ بچہ یا وہ بچی ہے کہ جس کے بلوغت سے پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو جائے،
بالغ ہونے سے پہلے جس کا باپ مر جائے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، وہ یتیم کہلاتے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ ماں مر جائے وہ یتیم نہیں ہے، بلکہ باپ کا سایہ جس کے سر سے بچپنا میں اٹھ جائے، ابھی چھوٹا ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، اور بالغ کی علامت پہچان بتلایا گیا تھا کہ مان لے احتلام آنے لگ جائے، یا مان لے زیر ناف وغیرہ ظاہر ہو جائے، یا عمر کے حساب سے 15 سال کا ہو جائے، یا عورت ہے عورت کو حیض آنا لگ جائے، تو یہ بلوغت کی علامت ہے۔ جیسے یہ بچہ بالغ ہو جائے گا تو پھر یتیمیت کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اب یہ یتیم نہیں رہے گا۔ تو وہ بالغ ہونے سے پہلے اگر کسی کا باپ مر جاتا ہے تو وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ باپ کا سایہ اگر سر سے اٹھ جائے نا تو بچہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے، دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے اسلام نے اس کے اوپر خاصا زور دیا ہے کہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، ان کے پاس جو مال ہے یا وہاں جو لوگ بس رہے ہیں، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ جو آس پڑوس میں جو غریب ہیں، جو نادار ہیں، جو بے بس ہیں، ان کا خیال رکھا جائے اور انہیں کھلایا اور پلایا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یتیم کے اوپر سختی کرنے سے روکا ہے، یتیم کے اوپر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ تو یہ گویا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نصیحت ہے کہ یتیم کے ساتھ ایسا رویہ اختیار مت کرو، بلکہ یتیم کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرو، بہتری کا معاملہ کرو۔ اب جو لوگ یتیم کو کھلاتے ہیں ان کی تعریف کی گئی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ اللہ کی محبت میں کس کو کھلاتے ہیں؟ یتیم کو، مسکین کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔ یا مال کی محبت ہونے کے باوجود، خود مال کی چاہت ہے، اپنی ضرورت ہونے کے باوجود بھی یہ یتیم کو، مسکین کو اور قیدیوں کو کھلاتی ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا۔ تو جو لوگ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مسکینوں کو کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں۔ تو اب اللہ رب العالمین نے جو لوگ، اب یہ بھی قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جو اپنے قریبی رشتہ دار کو کھلاتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار کو بھی کھلاتے ہیں، ذا مقربہ، تو یتیم کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے، یتیم کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ یتیم کی جو کفالت کرتا ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں اسے ہوگا۔ اور آپ نے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی کو آپ نے اس طرح سے ملایا اور دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ کیا، یعنی گویا کہ یہ قربتی کا ایک ذریعہ ہے، نبی سے قربتی کا ایک ذریعہ ہے۔ اب قرابت، یتیم چاہے قرابت دار ہوں یا چاہے دوسرے ہوں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کے مرنے کے بعد اپنے بھائی کے بیٹا کی پرورش وہ کرتا ہے یا اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، یا ایسا بھی ہے کہ وہ قریبی نہیں ہے، دور کا ہے۔ کوئی بھی یتیم ہو، چاہے دور کا ہو چاہے قریب کا ہو، اس کی کفالت کرنے والا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی اس کو نصیب ہوگی قیامت کے دن۔ تو یہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے یتیم کی پرورش کرنا، یتیم کی دیکھ، اور پرورش سے مراد کیا ہے؟ یعنی گویا کہ دیکھ ریکھ کرنا، ضروریات کی چیزیں دینا، کھانے پینے کی چیزیں دینا، ادب سکھلانا۔ ادب سکھلانا بھی ہے، تعلیم و تعلم کا معاملہ جو ہوتا ہے، ادب سکھلائیں آپ۔ اور ادب سکھلاتے ہوئے اگر مان لے کہ ضرورت کے تحت کبھی مارنا پڑ جائے تو وہاں مارا جا سکتا ہے، ورنہ عمومی طور پر مارنے سے روکا گیا ہے۔ اب حدیث کے اندر یہ ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے حکم جو، اور 10 سال کا ہو جائے جب نماز نہ پڑھے تو اسے مارو، یہ تربیت کے طور پر کہا ہے۔ تو اگر ایک آدمی ایک یتیم کو اپنی کفالت میں رکھا ہے، اپنے زیر سایہ رکھا ہے، پرورش کرتا ہے، اسے کھلاتا پلاتا ہے، بقدر ضرورت اگر تعدیباً اگر مارنا پڑ جائے تو مارا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے اوپر اس کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرنا چاہیے، اس کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو ستائے، اس کو تکلیف دے۔ جو بھی ہو، کھلانے کے تعلق سے آپ قرآن میں دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے بہت ساری جگہوں میں یتیم کو کھلانے کے سلسلے میں کہا ہے۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی یتیم بن جاتا ہے، اس کے پاس جائیداد ہے، مال ہے، کوئی آدمی اگر اس کا سرپرست بنتا ہے، ذمہ دار بنتا ہے، تو اس کے مال میں سے بلا ضرورت
یا ناجائز طریقے سے کھانا یہ حرام ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ مانا گیا ہے، کیونکہ ایک شخص مر جاتا ہے، اس کا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے یا اس کی جو چھوٹی بچی ہوتی ہے، اس کی جو جائیداد ہے وہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اپنی مرضی سے جہاں چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، خود کھاتا ہے اور جہاں چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ تو اسلام نے ایسا ہرگز اس کو اختیار نہیں دیا ہے۔ اگر کوئی ذمہ دار بنتا ہے تو قاعدے کے حساب سے وہ خرچ کرے گا اور حرام طریقے سے اس کا مال نہیں دبائے گا۔ اگر دبائے گا تو اس کے لیے جہنم ہے، دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی ایک جگہوں میں بیان فرما دیا ہے کہ جو لوگ یتیم کے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں، اور ان قریب وہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو اگر ایک سرپرست ہے، قاعدے کے حساب سے وہ مال خرچ کرے گا، جتنا ضرورت ہے اس کے حساب سے بچہ کو دے گا، باقی جو مال ہے اس کو محفوظ کرے گا۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے یتیم کے مال کے سلسلے میں جو حکم فرمایا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ یتیم کے مال کہ اگر آپ مالک ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ اب دیکھیے سورہ کہف کے اندر جو خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو واقعہ پیش آیا تھا کہ جب ایک دیوار کے پاس گئے تو دیوار گری تھی نا، کانت تحتہ کنز لہما، کہ جب وہاں گئے تو ایک دیوار گری پڑی تھی نا، یا ٹیڑھی تھی یا گرنے کے قریب تھی، تو خضر نے اس کو سیدھا کر دیا وہ دیوار کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ اس پر اگر اجرت لے لیتے تو بھی چلتا، یعنی اجرت لے لینا چاہیے تھا۔ تو اس نے یہ بتایا، یعنی قرآن میں اللہ رب العالمین نے کس طرح سے یتیم کے مال کی حفاظت پہ زور دیا ہے، یہ مثال دے کر کے اللہ نے مومنوں کو خاص کر کے اس کے طرف توجہ دلایا ہے کہ دیکھو یتیم کا جو مال ہے نا، اس کی حفاظت ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مال کی حفاظت کرے یہاں تک کہ بلوغت کو پہنچ جائے، بالغ جب ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دینا ہے، بجائے اس کے کہ آدمی کھا لے یا بالغ ہونے سے پہلے کہ بڑا ہوگا تو یہ مجھ سے طلب کرے گا، اس سے پہلے اس کو لایانی کاموں میں یا اپنی ضرورت کی چیزوں میں اگر خرچ کر لیتا ہے تو اللہ کے یہاں وہ پوچھا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں مت جاؤ، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، یعنی بالغ ہو جائے بچہ، تو بالغ ہونے کے بعد اب اس کو اس کا مال دے دینا ہے۔ جب تک چھوٹا ہے بالغ نہیں ہوا ہے، اس کے اندر مان لے شعور نہیں ہے کہ مال کو کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، خرچ کرنے سے کتنا خرچ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ بچہ کو دے دیں گے تو بچہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو جو چاہے گا سامنے میں خریدے گا اور جہاں چاہے گا وہ خرچ کرے گا۔ اس لیے قاعدے کے حساب سے اسلام نے کہا کہ بالغ ہونے سے پہلے ضرورت کے حساب سے اس کے اوپر خرچ کیا جائے گا اور باقی جو مال ہے اس کو محفوظ کر کے رکھا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یتیموں کے مال ان کو دے دو، ان کا جو مال ہے وہ دے دو، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ہاں اچھے مال کو برے سے مت بدلو، اچھا مال رکھ کر کے برا مال مت دو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مان لے ایک یتیم ہے، اس کا مال کسی کے پاس ہے تو کیا کرتا ہے کہ اچھا مال رکھ لیتا ہے اور برا مال دے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ بھی فرماتا ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ہاں ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے مت کھاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے کھا لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ ظلم کے طور پر یتیم کے مال کھاتے ہیں، ظلماً کھاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہو اور عنقریب وہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ ہاں بچہ اگر مال چھوڑتا، بچہ کا مال ہے تو بالغ جب بچہ ہو جائے گا تو بلوغت کے وقت اس کو دیا جائے گا، اور اس کے لیے دو شرطیں ہیں، دو چیزیں ہیں، ایک تو بالغ ہو جائے اور دوسرے کہ رشد کو پہنچ جائے۔ رشد سے مراد سمجھداری اس کے اندر آ جائے، عقل مندی آ جائے۔ اگر مان لے وہ بچہ بالغ ہو جائے، اس کے اندر سمجھداری نہیں ہے
शऊर नहीं है कि माल को कहाँ खर्च करना है, नहीं करना है, किस हिसाब से खर्च करना है, नहीं करना है। और रुश्द से बहुत सारे मफ़हूम उलमा ज़िक्र करते हैं। एक तो ये है कि वो कारोबार करने लग जाए, इस सब का शऊर आ जाए उसके अंदर, कहाँ किस हिसाब से खर्च करना है, नहीं करना, ये सब सारी चीज़ें आ जाए, तब उसको सौंपा जाएगा, उसको दिया जाएगा। तो ये एक तो है कि बालिग हो जाए, और दूसरे है कि उसके अंदर समझदारी आ जाए। और कुरान में ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यानी नासमझ को ला तुतु सुफ़हा अम्वालकुम लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा, कि जो लोग बेवकूफ़ है उनको उनका माल मत दो। अब जिस पे आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतय्यन किया है या आपके मातहत किया है, उनको आप उनका माल देते हैं, अगर वो बेवकूफ़ है, समझदार नहीं है या अक्ल नहीं है, अगर आप उसको देते हैं तो माल को बर्बाद कर देगा। इसलिए दो चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं माल की वापसी के वक्त। एक तो बालिग हो जाए, जब बालिग हो जाए और उसके अंदर शऊर आ जाए, समझदारी आ जाए, तो उसको उसका माल दे देना चाहिए। और ये जो मैं कहा कि कबीरा गुनाहों में से गुनाह है, यतीम का माल खाना ये कबायर में से है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज्तनिबू असबअल मुबिक़ात, के 7 हलाक करने वाले गुनाह से बचो। 7 हलाक करने वाले गुनाह। सहाबा ने पूछा कि वो क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, और नाहक किसी की जान लेना, नाहक किसी को कत्ल करना, और इसी तरह से सूद खाना, व अक्लो माल यतीम, यतीम का माल खाना। गोया कि ये कबीरा गुनाहों में से गुनाह है। और कोई अगर यतीम का माल खा लेता है तो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहा है, इसलिए इसे एक आदमी को दूर रहना चाहिए। अच्छा, यतीम के माल के सिलसिले में जो उसूल हैं, जो कायदा है कि एक ज़िम्मेदार है, उसके पास अगर यतीम का माल है तो उस सिलसिले में वो क्या करेगा, नहीं करेगा, कैसे उसके अंदर तसर्रुफ़ करेगा, नहीं करेगा, तो इस सिलसिले में चंद बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर किसी यतीम का माल किसी के पास हो, आप में से या किसी और के पास किसी यतीम का माल हो, तो मारूफ तरीके से यतीम के ऊपर खर्च करे, और बाकी जो माल है उसको महफूज करके रखा जाएगा। बाकी जो माल है जितना खर्च हो उतना खर्च करे, और बाकी जो माल है उसको वो महफूज करके रखेगा। अगर मुमकिन हो इसमें तिजारत करना, तो वो तिजारत करे इस माल से, या कारोबार में लगा दे, ताकि उसका जो माल है वो बढ़े, यतीम का जो माल है वो बढ़े। अब इसके बदले में जो किफ़ालत करने वाला है मुनाफा ले सकता है या नहीं ले सकता है, तो ज़रूरत के हिसाब से वो मुनाफा ले सकता है। मुतय्यन करने के बाद वो मुनाफा ले सकता है। जो कमाएगा, तिजारत करेगा, अपनी मेहनत लगाएगा, जो मेहनत करेगा ना उसके हिसाब से। इसी तरह से यतीम का जो माल है, अपने माल के साथ खलत मलत करके नाजायज़ तरीके से नहीं खा सकता है। हाँ, ज़रूरत के तहत, मान लें कि यतीम का माल है, उसका खाना बन रहा है, ये जो कफ़ील बना हुआ है, जो किफ़ालत कर रहा है, वो अपने माल में शामिल करके उसके माल को पकवा करके या बना करके खा सकता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप यतीम के लिए अलग बनाएं और अपना खाना अलग बनाएं, तो यतीम का खाना हो सकता है कि उसकी ज़रूरत से ज़ायद हो तो वो ज़ाय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इस्लाम ने ये कहा है कि ये तुम्हारे भाई है। इस तरह से कुरान में अल्लाह ने फरमाया वयसअलूनका अनिल यतामा कुल इस्लाहुल लहुम खैर, कि लोग आपसे यतीम के बारे में यतीमों के बारे में पूछते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि आप कह दीजिए कि उनके खैर खाही, यानी उनके खैर खाही ये बेहतर है। वो ये है कि वह इन तुखालितूहुम फ़इख्वानुकुम, कि उनके माल अगर अपने साथ मिला लेते हो तो ये तुम्हारे भाई हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अच्छी नीयत वालों को और बदनीयत को जानता है, किसके नीयत में क्या है नहीं है। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिद मिनल मुस्लिह, कि जो बदनीयत है, जो नेक नीयत रखने वाला, दोनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है ये सब। तो अगर मान ले कि खाना बनाने की बात आ जाए, तो यतीम का माल मिला करके खाना बनाया जा सकता है, और जो बच जाए तो वो खाया जा सकता है। इसी तरह से यतीम के माल के सिलसिले में कि अगर एक शख्स किफ़ालत कर रहा है, किसी यतीम का माल है, अगर मालदार है तो नहीं खाएगा उसमें से। मालदार है, उसके पास खुद अपना माल है, तो यतीम का माल नहीं खाएगा, यतीम के माल से नहीं खाएगा। हाँ, अगर गरीब है तो ज़रूरत के हिसाब से वो खा सकता है। जैसा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है वमन कान गनियन फलियस्ताफिफ वमन कान फ़क़ीरन फलियअकुल बिल मारूफ़, कि जो मालदार हो उसको अलग थलग रहना चाहिए, यतीम के माल से अलग थलग रहना चाहिए, और जो गरीब है तो मारूफ़ के हिसाब से वो खा सकता है वो। इसी तरह से यतीम के माल के सिलसिले में ये है कि यतीम को आज़माते रहना चाहिए। यतीम अगर किसी के ज़ेरे परवरिश में है तो उसकी तरबियत और जांच पड़ताल करते रहना चाहिए, जब वो बुलूगत को पहुंच जाए तो उसका माल दे दे। वही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह, कि यतीमों को जांचते रहो, यानी इम्तिहान लेते रहो, देखते रहो कि ये बालिग हुआ या नहीं हुआ। हत्ता
इज़ा बलगुन निकाह, जब वो बलूगत को पहुँच जाए, बालिग हो जाए, फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दा फदफ़उ इलैहिम अमवालहुम, यही है अल्लाह रब्बुल आलमीन दो चीज़ में बदला, दो शर्तें कि बालिग हो जाए और रुश्द को पहुँच जाए तो उसका माल उसको दे देना है। अच्छा, बातिल तरीक़े से यतीम का माल खाना ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। तो ये चंद बातें यतीम के हवाले से थी, और भी बहुत सारी बातें हैं। खुलासा इसका ये है कि यतीम का जो हक़ दिया है इस्लाम ने ना, उसका ख्याल रखना चाहिए, और बेला वजह उसके माल को अगर कोई खाता है, हड़प लेता है, तो क़यामत के दिन वो पूछा जाएगा। अगर यतीम आपके पड़ोस में आप खाना नहीं खिलाते हैं, आप उन्हें भूखे छोड़ देते हैं, तो इतना जान लेना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे पूछेगा कि मैं भूखा था, आपने मुझे खाना नहीं खिलाया। इसलिए यतीमों का ख्याल कीजिएगा, या यतीमों के अलावा जो भी मिस्कीन हैं या जो भी दूसरे लोग हैं जो ज़रूरतमंद है, उनका ज़रूर से ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें गरीबों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ और बेवाओं के साथ, हर एक के साथ हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।